سرگودا کے شیروں، سرگودا کی شیرنیوں، نواز شریف کے چاہنے والوں، نواز شریف کو ماننے والوں، نواز شریف کا ساتھ دینے والوں، سرگودا کو مریم نواز کا سلام، سرگودا کو نواز شریف کا سلام۔ میری بہنیں اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، میں سب کو میری طرف سے بہت بہت پیار۔ اور یہاں یہ اسپیشل میرا بھائی بیٹھا ہے، معذور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، نواز شریف کا جھنڈا پکڑ کے بیٹھا ہے، میری طرف سے آپ کو بہت بہت دعائیں۔ اور وہ سوشل میڈیا ٹیم بیٹھی ہے، سرگودا کے سوشل میڈیا کے شیر بیٹھے ہیں، آپ سب کو شاباش۔ اور یہاں پنڈال میں میرے بھائی، بزرگ، بچے سب شامل ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ اور مشکل وقت میں بھی سرگودا نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو سرگودا والوں سن لو، نواز شریف بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ انشاءاللہ سرگودا کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ سرگودا والوں، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ سرگودا نہ صرف نواز شریف کا چاہنے والا ہے، بلکہ یہ جو بینرز، پلیکارڈز اور یہ جو انصاف کا ترازو آج سرگودا نے اٹھایا ہوا ہے، اس سے مجھے پتا چل گیا سرگودا سب جانتا ہے۔ میں تو آپ کے پاس آج پاکستان اور نواز شریف کا مقدمہ لے کر آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا سرگودا پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ کیا نظر آ رہے؟ 5 کا ٹولہ نظر آ رہا ہے، جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں۔ ان کا سرغنہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا، جس نے اپنے آپ کو خود ہی پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا، اور اس کو کیونکہ چیف بننا تھا، اس کو مہرے کی ضرورت تھی، اس کو سیاسی چہرے کی ضرورت تھی، تو نواز شریف تو وہ مہرہ نہیں بن سکتا تھا نا۔ نواز شریف آپ کی قوت سے آتا تھا، نواز شریف عوام کا نمائندہ تھا، نواز شریف اس کا چہرہ نہیں بن سکتا تھا، تو پھر اس نے کس کو اٹھایا؟ عمران خان گھڑی چور کو اٹھایا۔ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے ایک بہت اہم جماعت کے سربراہ نے مجھے خود بتایا کہ جب انہوں نے جنرل فیض حمید سے کہا کہ تم یہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہو، تو سرگودا والوں سن لو، جنرل فیض حمید نے کہا نواز شریف اپنے قد سے بہت بڑا ہو گیا، اس کو کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا۔ ان کو ایک گھوڑا چاہیے تھا، اور اس گھوڑے کا نام ہے گھڑی چور عمران خان۔ جب 2014 میں اس کا دھرنا ناکام ہو گیا، پھر اس کا لاک ڈاؤن ناکام ہو گیا، تو پھر اس نے دوسرا طریقہ سوچا، پھر انہوں نے عدلیہ میں سے وہ جج اٹھائے، یہ جج اٹھائے انہوں نے عدلیہ میں سے، اور انہوں نے کہا جو کمپرومائز جج تھا، جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو، بابا زحمت ہو یا وہ اجاز الاحسن ہو،
یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو، وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا، اب چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا، نواز شریف کو نااہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا، اور آج تک نواز شریف کو نااہل ہوئے ہوئے 5-6 سال گزر گئے، لیکن آج بھی کوئی بھی نواز شریف کے خلاف مقدمہ ہو، آج بھی جج بن کر بیٹھا ہوتا ہے اس میں۔ اور جب عمران کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا، اس کا لاک ڈاؤن ناکام ہو گئے، تو یاد ہے نا اسی کھوسا نے اس کو کہا در بدر ٹھوکریں کیا کھاتے ہو، پیناما کیس میرے پاس لاؤ، میں نااہل کروں گا نواز شریف کو۔ ان دنوں میں ہر فیصلہ نواز شریف کے خلاف آتا تھا، چور چور کرتے ہوئے اقامہ پر باہر نکال کر پھینک دیا، صدارت سے باہر نکال کر پھینک دیا، بیوی نے لندن میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن نواز شریف کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے سارے لیڈران کو چن چن کر نااہل کیا۔ آج جب اسٹیبلشمنٹ نے اس بدبودار گند جس کا نام عمران خان ہے، اس کو اپنے کندھوں سے گند کا یہ ٹوکرا اٹھا کر پھینک دیا، تو یہ ٹوکرا آج ان 2-3 ججز نے اٹھا لیا۔ آج جب عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہوا، اسمبلیوں سے اس کو باہر آنا پڑا، اس کو استعفے دینے پڑے، اس کی ہر کال ناکام ہوئی تو اس کو واپس لانے کا بیڑا۔ عمران خان کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، تو سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن آج پھر میدان میں آ گئے۔ یہ فیض کی باقیات ہے، فیض کی، وہ آج بھی کہیں بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے۔ اور یہ میں بتا دوں سرگودا والوں، فیض کو عمران خان سے محبت نہیں ہے، یہ سب وہ عمران خان سے محبت کے لیے نہیں کر رہا، یہ سب اس کے جرائم کا خوف ہے جو اس نے 5 سال میں کیا، اور دنیت جانتا ہے کہ اس نے اربوں روپیہ بنایا، وہ اربوں روپیہ اس نے پھر دبئی میں اور باقی گلف کنٹریز میں منتقل کیا۔ اور یہ میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آڈیو آج آئی تھی 2-4 دن پہلے، وہ سنی تھی نا پرویز الہی صاحب کی؟ ذرا آڈیو چلائیں۔ مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے۔ یہ سن لیں۔ مبینہ آڈیو میں چودھری پرویز الہی کی اپنے وکیل سے گفتگو سنی جا سکتی ہے۔ میں چودھری پرویز الہی کی اپنے وکیل سے گفتگو سنی جا سکتی ہے۔ اچھا چلو میں آج وہ چلا جائے گا اسلام آباد، کہہ رہے تھے اسلام آباد بھیج جائیں گے جی، پھر اس کے بعد وہ جو پروسیس ہو رہا پھر وہ کسی کو کوشش کر لیں گے، بالکل کوشش کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بڑا دبانگ ہے، ہاں نہیں ہے جاننا کے پاس لگوانا ہے، ہاں لیکن فائل وہ کر دیا انہوں نے، فائل کر دیا سر، اب فائل کر دیا، جوجا صاحب کو پوچھ لیں، وہ کر رہا ہے، جوجا صاحب سے معلوم کر، کل بھی میری بات ہوئی تھی، کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا، تو میں چیک کر لیتا ہوں، کام ٹھیک ہو جائے گا وہ تو آپ ذرا کر لینا، وہ میں کر لیتا ہوں۔ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ عزت مآب عمر عطا بندیال صاحب، سرگودا کے عوام کو پتا ہے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، آپ کو کیوں پتا نہیں ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے؟ اور کیس دیکھو، یہی جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب نے، وہ لاہور میں CCPO کی ٹرانسفر ہوئی جو پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، وہ انہوں نے روک دی، وہ کیس کا خود ہی نوٹس لے لیا، اور پھر وہ دوگر کو جو عمران خان کا آدمی تھا اس کو واپس لا کے لگا دیا، اور وہ کیس سنتے، اور اس کو کہا بھائی تم عمران خان کے آدمی ہو، تمہیں ہم کہیں نہیں جانے دیتے، تمہیں یہی رکھیں گے ہم۔ اور اس کے بعد وہ کیس سنتے سنتے اچانک الیکشن پر پہنچ گئے۔ اچھی بات ہے، مسلم لیگ نون الیکشن سے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے جو آج الیکشن کی تیاری کے لیے میدان میں اتری ہوئی ہے، اور نہ صرف
इलेक्शन लड़ेगी बल्कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। तो अगर इलेक्शन की बात करते हो तो मुस्लिम लीग नून कहती है, सरगोदा के शेर कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना, यास्मीन राशिद कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में साढ़े बंदे बैठे हुए ने। फिर बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। आप ये जांचने बैठ गए कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय है जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? जब इन ऑडियो लीक्स के बाद भी इन दोनों जजेस को बेंच में शामिल किया तो यकीन करो सरगोदा वालों, लोगों ने हैरानी से और परेशानी से लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। और न सिर्फ सियासी जमातों ने और अवाम ने इतराज किया, बल्कि सारी बार काउंसिल्स ने कहा ये ज्यादती हो रही है और वो रेफरेंस लेकर बैठे इन दोनों जजेस के खिलाफ। बाकी इदारों ने तो इस मकरूह किरदार को, जिसका नाम घड़ी चोर इमरान खान है, बाकी इदारों ने ये समझ लिया कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, इंतशार है, फितना है। मगर क्या इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थपकी मिलेगी? अगर इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा, अगर इसको थपकी मिलेगी तो बताओ पाकिस्तान घड़ी चोर का क्या नाम लूं? मुझे उसका नाम लेते वक्त भी कराहत आती है। मैं उसका क्या नाम लूं? वो तो मोहरा था, वो तो फ्रंटमैन था, वो तो फितना था, अजली अबदी फितना था। लेकिन सरगोदा वालों, फितना परवर कौन थे? ये लोग थे फितना परवर। क्या बाबा जहमत को, डैम वाले बाबा जी को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या एजाजुल एहसन साहब को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या खोसा साहब जो आराम से अपने घर में बैठे, उनको पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? क्या मुजाहिर नकवी साहब को पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? अपने अरबों रुपए के प्लाजे खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया। आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है? इन लोगों से पूछा जाए कि इनके लाए हुए फितने ने क्या IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को ये नहीं लिखकर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जवाब दो, जजेस को पूछती हूँ, जवाब दो। तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम, तेरी तारीख। अवाम के इस्तेमाल की कौन सी
سی چیز ہے جہاں پر ان پیاروں کی لگائی ہوئی مہر نہیں لگی ہوئی. روٹی مہنگی ہوتی ہے تو ان کی مہر لگتی ہے. آلو، پیاز، ٹماٹر، بجلی، گیس، گھی، ڈیزل، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو یہ قصوروار ہے، یہ ہے تمہارے قصوروار. اور جس کو سادھو بنا کر پیش کیا، جس کو صادق اور امین بنا کر پیش کیا، اس کی صداقت اور امانت کے کس پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. وہ بیوی جو ہے گھر میں، وہ دونوں میاں بیوی 4 سال صرف پیسہ بناتے رہے، مال لوٹتے رہے، ہیرے جواہرات لیتے رہے، رشوت میں لیتے رہے اور بیچتے رہے، مال کو کھاتے رہے. تمہیں اور پھر اور سن لو، وہ ذرا لگائیں یہ، جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چودھری پرویز الہی صاحب کو ہم نے جو تحریک انصاف کا صدر بنانا ہے، اس کا بھی جو ہے سینئر لیڈرشپ نے اس کی منظوری دی ہے. پرویز الہی سب سے بڑا ڈاکو ہے، ڈاکو ہے. اور اس کو جو ہمارے آئین کے مطابق جو ہے وہ اس پہ آگے چلیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی عمل درآمد جو ہے وہ ہوگی. پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. اور وہ پرویز الہی جو ابھی چند ماہ پہلے تک کہہ رہا تھا پچھلی اسٹیبلشمنٹ اس کی نیپیز بدلتی ہے، آج نیپیاں بدلنے کی ذمہ داری پرویز الہی نے اٹھا لی ہے. اور جس کو صدر بنایا نا اپنے پارٹی کا، پرویز الہی کو، اس نے پوری زندگی، اس کے بیٹے نے پوری زندگی سوائے مال بٹورنے کے اور کوئی کام نہیں کیا. اور تم کہتے ہو یہ مہنگائی کا ذمہ دار شہباز شریف ہے. ایک دفعہ تو سچ بول کے دیکھو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور بزدل اتنا کہ 5 مہینے سے ٹانگ پہ پلاسٹر لگا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ پلاسٹر وہ پلازے جو تم نے لوٹ مار کر کے بنائے تھے، ان کا بھی پلاسٹر اتر گیا، اس کا پلاسٹر اترنے کا نام نہیں لے رہا. اور روز جج بلاتے ہیں، روز عدالت بلاتی ہے، کہتا ہے میری ٹانگ خراب ہے، میں پیش نہیں ہو سکتا. نواز شریف کو بیماری کا تانا دینے والا، اللہ کی شان دیکھو، آج اس ڈر سے پلاسٹر نہیں اتار رہا کہ اس کو قانون کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. کیونکہ ہاتھ نہیں رنگے ہوئے، پورا سر سے پیر تک چوریوں اور ڈاکوں سے رنگا پڑا ہے. اور عدالت کہتی ہے 2 بجے پیش ہو جاؤ، یہ نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں 5 بجے پیش ہو جاؤ، یہ نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں 10 بجے پیش ہو جاؤ، وہ نہیں جاتا. اور پھر عدالت گیا تو ضمانت ملی تو ایسا لگا ججوں کو ضمانت ملی ہے، اس کو ضمانت نہیں ملی. لگا ججوں کو رہا کر کے آئے جو اس کے انتظار میں بیٹھے تھے. اور میں شہباز شریف صاحب سے بھی کہتی ہوں، اس لنگڑی لولی عمران کی بچی کھچی، فیض کی بچی کھچی حکومت کی پرواہ نہ کریں. قوم پریشان کریں اور ان مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کریں، ان سے جواب لیں کہ نواز شریف کے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو آج تباہی کے دھانے پہ کیوں لا کر کھڑا کیا. سازش تب سے ہو رہی تھی میرے بھائیوں اور بہنوں، سازش 2013-14 سے ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے سازش کا بھانڈا آج پھوڑا ہے قوم کے سامنے. اور لوگوں کو بھاشن دینے والا چوہے کی طرح بزدل، چوہے کی طرح بل میں گھس کر بیٹھا ہے. لوگوں کے لیے جیلیں، سننا سرگودے والوں، لوگوں کے لیے جیلیں، اپنے لیے بیلیں. کبھی سنا؟ جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر، وہ سامنے
सामने से लीड करता है नवाज शरीफ की तरह। जरा सरगोदा वालों मेरे पीछे बोलो, कारकुनों के लिए जेलें, कारकुनों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। और याद है ना वो वक्त जब नवाज अमेरिका में बतौर वजीर आजम जाके कहता है मुंह पे हाथ फेर के नवाज शरीफ के जेल से एसी उतरवा दूंगा। आज चूहे की तरह नवाज शरीफ के डर से बिल में छुप के बैठा है। कारकुनों को आगे लगा दिया, कारकुनों ने जब मुड़ के पीछे देखा तो पीछे से ये गायब। आज नवाज शरीफ की और भी कदर आती है सरगोदा वालों। क्या बहादुर लीडर था, क्या बहादुर लीडर है। मरती हुई बीवी को छोड़ के बेटी का हाथ पकड़ के गिरफ्तारी देने आ गया। वाह, इसको कहते हैं शेर। कारकुनों को ढाल नहीं बनाया, अपनी कुर्बानी दी, अपने खानदान की कुर्बानी दी। कारकुनों को बचा कर रखा, उनके आगे बन के खड़ा हो गया। नवाज शरीफ जिंदाबाद। कल आपने देखा होगा स्क्रीन पे पुलिस ऐलान करती रही कि हम गिरफ्तारी के लिए आ गए हैं, गिरफ्तारी दे दो। पहली जेल भरो तहरीक देखिए जिसमें पुलिस माइक पे ऐलान कर रही है कि प्लीज अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। जब इनको पता लगा कि पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है तो आगे आगे ये भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी। दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे थी। और जो जेल भरो, कल तक जेल भरो तहरीक थी, आज मैं टीवी पे देख रही थी, वो कह रहे थे खुदा के लिए हमें रिहा करो। एक ही रात में किसी को माँ याद आ गई, किसी को बाप याद आ गया, किसी को बच्चे याद आ गए। और 2-2 साल की जेलें काटने वाले, 1-1 साल की जेल काटने वाले मैंने 2-2 दफा 4-4 महीने की डेथ सेल में जेल काटी है। और लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। 1.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 60-70 लोगों ने गिरफ्तारी दी, वो भी आज जमानत के मसले के भरवा रहे थे। और ऊपर से पहले कहता है गिरफ्तारी दो, जब पुलिस ने पकड़ लिया चंद दर्जन कारकुनों को तो कहता है पुलिस वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि अगली हुकूमत मेरी आ रही है। तो कान खोल के पुलिस भी सुन ले, आप भी सुन ले, और ये पाकिस्तान तहरीक इंतशार भी सुन लो। कभी सोचना भी ना इमरान खान तारीख के कूड़ेदान में जा रहा है। इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। और आने वाला वक्त किसका है? सरगोदा के दरो दीवार पढ़ लो, इन माओ बहनों बेटियों के चेहरे पढ़ लो, ये मेरे नौजवानों के चेहरे पढ़ लो, इनके जज्बे को पढ़ लो। इनका जज्बा चीख चीख के बता रहा है कि इंशाल्लाह शेर आ रहा है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। दोबारा इक्तदार में आने के ख्वाब देखने वाले फितना खान घड़ी चोर, अलमारूफ घड़ी चोर, कान खोल के सुन लो। वो एस्टैब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठा कर लाई थी, वो एस्टैब्लिशमेंट घर जा चुकी है। और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी।
और सरगोदा वालों, पाकिस्तान वालों, इस बात का यकीन रखना कि जब जब नवाज शरीफ का दौर आया पाकिस्तान ने यूं टेक ऑफ किया है और महंगाई ने नोज डाइव किया है। यकीन रखो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, नवाज शरीफ आएगा तो मैं वादा करती हूँ इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पूरे जज्बे के साथ, तहैये के साथ निकलो, अपने कायद का सबको मैसेज दो, इलेक्शंस की तैयारी करो। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन लड़ना नहीं है, जीत कर दिखाना है, जीत के दिखाना है। मेरे साथ नारा लगा दो, सरगोदा जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ। और आखिर में ऐसा नारा कि सरगोदा के दरो दीवार गूंजने चाहिए, पाकिस्तान। मिलन मेरे शहरों में हा, सरगोदा मैं सारा सजा छोड़ा हा, इंज रस्ते मैं तेरे सजेदा सजन, फुल कलियां नू भी शर्मा छोड़ा हा, तुझे मैनू मिलन मेरे। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद